الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 35 ہے، 35واں سبق، اور انشاءاللہ ہم حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ضرورت کے مطابق احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنیں سمجھیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تو آتے ہیں، آج کی پہلی حدیث ہے ہمارے سبق میں 341، اور اس کا عنوان ہے استنجا کے لیے طاق عدد ڈیلے استعمال کرنے ہوں گے۔ طاق یعنی اوڈ، جفت نہ ہوں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضع، جس شخص نے وضو کیا، فلیستنثر، تو اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈالے اور صاف کرے، ومن استجمر فلیوتر، اور جو استنجا کرے، صفائی کرے پیشاب کے بعد، اسے چاہیے کہ وہ وطر ڈیلے استعمال کرے۔ وطر یعنی 1 یا 3، کم از کم 3 کا ذکر آیا ہے، اور ضرورت زیادہ کی بھی ہو تو زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فلیوتر، اسے چاہیے کہ وہ وطر یعنی طاق عدد استعمال کریں، 1 یا 3۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے اتفاق کے ساتھ۔ استنجا کے لیے کم از کم 3، پھر 5، 7، اور اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑے تو طاق ہی استعمال کرے، یہ بہتر ہے، بات ہو چکی ہے۔ آگے آتے ہیں، 342 حدیث ہے، پیشاب کرتے وقت طہارت کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، اور پیشاب کرتے وقت طہارت کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یدخل الخلاء، کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، لیٹرین وغیرہ یا باہر جہاں کہیں بھی آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے، تو فاحمل انا، تو میں اٹھائے ہوئے ہوتا، میں، کون کہہ رہے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، شاگرد بھی تھے، میں اٹھائے ہوئے ہوتا تھا، غلام، اور ایک اور لڑکا بھی میرے ساتھ، اداوتن من مائن، پانی کا لوٹا، پانی کا برتن، وعنزتن، اور ایک نیزہ، جسے برچھی کہتے ہیں نا، نیزہ جس کے آگے بالا ہوتا ہے، پیچھے دستہ ہوتا ہے۔ یستنجی بالماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے پانی کے ساتھ۔ تو حدیث میں غلام، لڑکے سے مراد عبداللہ بن مسعود یا ابو ہریرہ یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان میں سے کوئی ایک، کیونکہ عموماً یہی صحابہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہ کر زیادہ وقت گزارتے اور آپ کی خدمت بھی کرتے، پانی لانا، لے جانا، وضو کرانا، غسل کرانا، یہ چیزیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ تو مستقل پرماننٹ تھے نا ساتھ، تو اسی لیے انہوں نے حدیث میں چونکہ ذکر نہیں ہوا کہ نام کون سا تھا، لیکن انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یا ابو ہریرہ یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔
برچھی یا نیزہ ساتھ اس لیے لے جاتے تھے تاکہ سخت زمین کو ذرا کھود لیں کہ پیشاب کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھینٹے نہ پڑ سکیں۔ تو یہ آپ کی احتیاط تھی، اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دوسرا لڑکا، ہم پانی کا لوٹا یا برتن اور ساتھ ایک نیزہ اٹھائے ہوتے تھے۔ تو چونکہ آپ کو علم ہے کہ وہاں جو عرب کی زمین ہے یا صحرائی ہوتی ہے یا پھر چٹانوں والی سنگلاخ ہوتی ہے، زمین سخت ہوتی ہے، تو بعض اوقات صحرا میں یا وادیوں میں بھی زمین سخت ہوتی تھی، تو آپ نیزہ یا برچھی اس لیے لیتے تاکہ جہاں پیشاب کرنا ہے وہاں پہلے اس کو اس کے بھالے سے زمین کو نرم کیا جائے تاکہ چھینٹے نہ پڑ سکیں۔ تو یہ احتیاط تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث 343 بیت الخلاء جاتے وقت مقدس اوراق اور اشیاء اپنے سے جدا کر لینی چاہیے۔ تو اس حدیث سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے ہاتھ پر ہو یا کوئی قرآن مجید کی آیت، حدیث کی عبارت یا کوئی پاکیزہ اوراق، مقدس اوراق، تو وہ لیٹرین یا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کو الگ اپنے سے جدا کر لیا کریں۔ وعن انس انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، نازع خاتمہ، تو آپ اپنی انگوٹھی یعنی رنگ جو ہے وہ آپ اتار لیتے۔ رواہ ابو داود والنسائی والترمذی، اسے امام ابو داود نے، امام نسائی نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال، اور یہ بھی امام ترمذی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث ایک ہی وقت میں حسن، صحیح اور غریب ہے۔ وقال ابو داود، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، ھذا حدیث منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے، مطلب یہ کہ حدیث ضعیف ہے۔ وفی روایت ہی، اور ایک ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وضع کے الفاظ ہیں، بدل نزع کی بجائے وضع کے الفاظ ہیں، یعنی جہاں ذکر ہوا ہے نا کہ نزع خاتمہ اوپر، تو ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وضع خاتمہ، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ آپ اپنی انگوٹھی کو اتار لیتے۔ یہ حدیث ضعیف و منکر ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا، اور منکر وہ حدیث ہوتی ہے جس کا ضعیف راوی ثقہ اور قابل اعتماد راویوں کے خلاف روایت کرے۔ یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھی بھی ہوگی شاید مصطلح الحدیث میں کہ منکر روایت کیا ہوتی ہے، کہ جس کا ضعیف راوی ثقہ اور قابل اعتماد راویوں کے خلاف روایت کرے اور وہ معروف ہوتی ہے، اور ایسے راوی کے مقابل کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ حدیث 344 قضائے حاجت کے وقت پردہ پوشی کا اہتمام۔ ظاہر ہے یہ کہ ہماری شریعت میں تو خاص طور پر بہت زیادہ اس کا حکم ہے اور اہتمام کی توقید کی گئی ہے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ان حدیث میں ثابت ہے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک یا یورپ میں خاص طور پر یا کفار کے ممالک میں ان چیزوں کا بالکل انہیں جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں ایسے معاملات میں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، پیشاب کرنا، بہنا ہو جانا، ایک دوسرے کے سامنے نہانا، خاص طور پر وہ بیچ پر جا کے آپ نے وہ مناظر دیکھے کہ وہ انسان جو ہے وہ شرم سے اس کی نگاہ جھک جائے۔ وان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اراد البراز، جب آپ براز کا ارادہ کرتے یعنی پیشاب وغیرہ قضاء حاجت، ان طلع کا، تو آپ بہت دور تک جاتے، صحرا یا کھلی جگہ میں، حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے، آپ کو کوئی بھی دیکھ نہ پاتا۔ تو صحرا اور کھلی جگہ میں جانا ہو تو پھر اتنا دور جائے کہ آدمی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے،
نیز امام بیہقی رحمہ اللہ اسے اعمش کے طریق سے لائے ہیں، اور اعمش مدلس اور عنان ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے حدیث کے مفہوم اور اس میں جو موضوع ہے اسی پر ہی عمل ہے اور ہونا چاہیے۔ حدیث 345، پیشاب کے لیے زمین کا نرم اور پوشیدہ گوشہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جاتے بیت الخلاء میں تو میں اور ایک اور لڑکا ہاتھ میں پانی کا برتن اور نیزہ لے کر جاتے۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جگہ ہی ایسی تلاش کرنی چاہیے جہاں جگہ نرم ہو۔ وَنَبِي موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ذات یومن ایک دن، فارادہ یبولا تو آپ نے چاہا کہ آپ پیشاب کریں، فاتا دمثن فی اصل جدارن، آتا دمثن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم جگہ پر آئے، فی اصل جدارن ایک دیوار کی ایک کارنر یا کونے میں یا دیوار کی ساتھ، فبالا تو آپ نے پیشاب کیا، ثم قال پھر فرمایا اذا اراد احدکم ان یبولا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، فلیرتد لبولہ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیشاب کے لیے جگہ جو ہے اس کو اپنا نرم جگہ کو دیکھے، اور نرم جگہ اور زمین کو دیکھے تاکہ وہ اپنا اس کے چھینٹے پڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو فلی ارتد اسے چاہیے کہ وہ جو نرم و نازک جگہ ہے اس کی تلاش کرے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک غیر معروف شیخ ہیں، لیکن من اصل مفہوم اس میں لا باس بہ۔ حدیث 346، کسی بھی جگہ قضائے حاجت کے وقت زمین کے قریب ہو کر ہی سطح سے کپڑا اٹھانا چاہیے، اور یہ بھی ہماری شریعت کا خاص طور امتیاز ہے، سطر، پردہ پوشی اور حیا اور اپنا حجاب وغیرہ ساری چیزیں۔ وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا معمول تھا، اذا اراد الحاجت جب آپ قضائے حاجت کرتے یا چاہتے کرنا، لم یرفع ثوبہ تو آپ اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، حتی یدنو من الارض یہاں تک کہ آپ زمین کے بالکل قریب ہو جاتے۔ رواہ ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کی ہے، ابو داود و دارمی، اور امام ابو داود امام دارمی رحمہ اللہ جمیعا سب نے روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، سند میں ایک راوی مجہول ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ اسے اعمش کے طریق سے لائے ہیں، اور اعمش مدلس اور عنان ہے، البتہ بعض نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ساری احادیث قضائے حاجت کے آداب پر مشتمل ہیں، اور اس میں جو کچھ ذکر ہے اس میں کسی کو کوئی نہ اعتراض ہے نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ مطلوب اور مقصود ہے شریعت طاہرہ میں۔ نیکسٹ حدیث ہے، والدین پر فرض ہے کہ وہ اولاد کو دین کی مبادیات اور ضروری باتوں کی تعلیم دیں۔ اللہ اکبر۔ وانی بھی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بے شک، انا لکم میں تمہارے لیے، مثل الوالد لوالدہ ایسے ہی ہوں جیسے کہ والد اپنے اولاد کے لیے ہوتا ہے، اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ وَعَلِّمُكُم میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اذا آتیتم تو تعلیم میں من جملہ تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم ہے کہ اذا آتیتم الغائط جب آپ پیشاب پخانے کے لیے آؤ، فلا تستقبل القبلۃ تم مت کرو اپنا منہ قبلہ کی طرف، قبلہ رخ نہ ہو، ولا تستدبروا اور نہ تم اس طرف اپنی پیٹھ کرو، ہمارا بثلاثت احجار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 مٹی کے ڈھیلوں یا پتھروں کے ساتھ صفائی کا حکم دیا استنجے کا، وَنَهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور کی لید
لید سے، ورمت اور ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے سے، ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے صفائی کرے، یعنی استنجا وغیرہ کرے۔ رواہ ابن ماجہ و دارمی، اسے امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے دائیں اور بائیں ہاتھ کا استعمال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، دایاں کس لیے اور بایاں کس لیے ہونا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ لطہور ہی، پاکیزہ کاموں، اچھے کاموں، صاف ستھرے کاموں کے لیے ہوتا تھا، و طعام ہی، اور آپ کے کھانے کے لیے زیر استعمال تھا۔ وکانت یدو الیسرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بایاں ہاتھ تھا، لخلائے ہی، وہ ایک تو قضائے حاجت کے لیے، صفائی کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے، وما کان من اذن، اور دیگر جو چیزیں گندی چیزیں یعنی کہ صفائی مقصود ہوتی تھی، اس صفائی یا جو گندگی ہے اس کے ازالے کے لیے آپ استعمال میں لاتے ہیں۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، اور بعض محققین کے نزدیک اس کی سند میں سعید بن ابی عروبہ مدلس ہے، اللہ عالم۔ تو اس حدیث میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ اس کے اندر ذکر ہوا ہے، جو موضوع ہے، وہ بالکل صحیح اور درست ہے حدیث کا من حیث المفہوم، اس میں کسی کو نہ اعتراض ہے، نہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہے۔ تو بایاں ہاتھ جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے، پاکیزہ کاموں کے لیے، اور اسی طرح وضو وغیرہ میں ابتدا کے لیے، اور اسی طرح کھانا وغیرہ کھانے کے لیے انسان استعمال میں لائے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ انسان گندگی کے ازالے کے لیے استعمال کرے یا استنجا وغیرہ کے لیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 349، مٹی کے کم از کم 3 ڈیلوں سے استنجا طہارت کو کفایت کر جائے گا۔ کم از کم 3 جو ہیں وہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مٹی کا معاملہ ہے، پانی کا حکم اس سے مختلف ہے۔ پانی جو ہے وہ تو جب انسان یوز کرے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس وقت پانی بہت کم تھا، اور اسی طرح لیٹرینیں بھی نہیں تھی پانی والی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھلائے ہمیں، مٹی کے کم از کم 3 ڈیلوں سے استنجا طہارت کو کفایت کر جائے گا۔ فانہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، پیچھے ہاں جی، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذهب احدكم الى الغائط، جب تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کے لیے جائے، فلیذهب معه بثلاثه احجار، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ 3 ڈیلے مٹی کے یا پتھر کے وہ کم از کم لے کے جائے، یستطیب بہن، جن کے ذریعے وہ استنجا کرے یہ صفائی کرے، فائنہ تجزئ عنہ، تو یہ 3 مٹی کے ڈیلے اس کو استنجے یا صفائی سے کفایت کر جائیں گے۔ واہ احمد و ابو داود و نسائی و دارمی، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی اور امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں جہالت ہے، اور اس کا شاہد بھی موجود ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اسے حسن کا درجہ دیا ہے۔ شواہد کے اعتبار سے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ بہرحال اس حد تک ضعیف نہیں کہ اس کو ہم اگنور کریں، اسی لیے حسن درجہ بعضوں کے نزدیک اس حدیث کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ 3 ڈیلوں سے نجاست دور ہو جاتی ہے اور پانی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ مٹی جو ہے پانی کا بدل ہے طہارت میں، مطلب یہ ہے کہ اس سے اصل طہارت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ پانی استعمال کرنا مستحب ہے، اور اگر کوئی مٹی کے بعد پانی بھی استعمال کر لے تو وہ بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ پانی نہ بھی استعمال کرے تو 3 ڈیلے کم از کم اگر اس نے یوز کر لی ہیں صفائی کے لیے
تو اب اس کو ضرورت نہیں رہی، اب اس کی صفائی اور پاک ہونا جو ہے وہ درست ٹھہرا۔ لیکن اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اور یہ بہتر عمل ہے اس کا، طہارت کے زیادہ اقرب قریب ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 350 نمبر، ہر قسم کی لید اور ہڈیوں سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ پہلے بھی حدیث اس موضوع سے یا اس سے متعلقہ گزر گئی ہے۔ وعن ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، کہ مت تم استنجا کرو لید کے ساتھ، جانور کی گوبر یا لید اس میں شامل ہے، ولا بالعظام، اور نہ ہڈی کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ۔ فإنه زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تمہارے جو جن بھائی ہیں ان کی یہ خوراک ہیں۔ رواه ترمذی و نسائی، امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ انہ لم یذکر الا انہ لم یذکر، مگر یہ کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی روایت کردہ روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، زاد اخوانکم من الجن، کہ یہ امام ترمذی کی روایت میں ہیں۔ تو اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ہڈی جنوں کی خوراک ہے اور لید ان کے جانوروں کی۔ بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ لید اور گوبر وغیرہ جنوں کے جو جانور ہیں وہ استعمال میں لاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ہڈیوں اور لید میں جنات کے لیے کھانا مرحمت فرمائے۔ حدیث 351، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دینے والے 3 ناپسندیدہ اعمال، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ 1 رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا، یا رویفع، اے رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید کہ میرے بعد آپ کی عمر دراز ہو، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کی عمر شاید میرے بعد دراز ہو، یعنی آپ کو میرے بعد زندہ رہنے کا موقع ملے۔ فاخبر الناس، تو لوگوں کو خبر دے دینا، ان من عقد لحیتہ، کہ بے شک جس شخص نے اپنی داڑھی کو گرہ لگائی، او تقلد وطرن، یا کوئی چمڑے کی تانت وغیرہ جو ہے وہ گلے میں باندھی، لٹکائی گلے میں یا بازو میں باندھی، او استنجا، یا اس نے استنجا کیا، برجیع دابت، کسی جانور چوپائے کی لید یا گوبر وغیرہ سے، او عظم، یا ہڈی سے، فإن محمدًا منہ بریء، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہیں۔ یہ تینوں کام ناپسندیدہ ہیں اور میرا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں جو ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو فوائد و مسائل کے ضمن میں داڑھی کے بالوں کو گونگر والے کرنے کے لیے، یعنی بعض لوگ جو ہے نا اپنی داڑھی کو فیشن زدہ بناتے ہیں، تو مختلف قسم کی گریں لگانی اور ان کو بل دینا، اور پھر یہ کہ لمبی ہے تو اس کو سمیٹنا، گونگر والے کرنے کے لیے گرہ لگانی منع ہے کیونکہ اس میں سنت کی مخالفت ہے، لہذا بالوں کو سیدھا چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 2، اہل جاہلیت بچوں، گھوڑوں اور اونٹوں کے گلوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے چمڑے کی تانت کا ہار ڈالتے، چونکہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ لوگ خاص طور پر بیفور اسلام جاہلیت میں ایسے کام کیا کرتے تھے، اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑا کچھ پہنتے ہیں حفاظت کے لیے، تعویذ گلوں میں اور بازوؤں میں اور پتہ نہیں کیا کیا، امام ضامن وغیرہ، اور یہ کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ رحم کرے۔ تو اصل محافظ و نگہبان اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔
اچھا جی، کفار کی معمولی رسموں سے اس حد تک نفرت تھی تو بڑی رسم و رواج میں کیا حال ہوگا؟ صاحب مرقات کہہ رہے ہیں، یعنی چمڑے کی تانت جو ہے وہ باندھنا گلے میں یا کسی جسم کے حصے میں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ آج بڑی بڑی رسومات اور کفار کے رواج ہمارے پوری تہذیب میں وہ گھس گئے ہیں، اور ہم ان کے خوگر ہو گئے ہیں، زبانوں تک، اور لباس اور چال ڈھال وضع قطع اور برتاؤ اور جو بھی زندگی کا اصول ہے اس میں ہم فخر بھی کرتے ہیں ان کی نقل اور مشابہت کر کے، ولیعذ باللہ۔ ہاں جی، حدیث ہے ہمارے پاس آگے چند اچھی اور مفید نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکتحل فلیوتر، جو شخص سرما لگائے تو اسے چاہیے کہ وہ آک عدد جو ہے وہ اپنے سرما جو ہے وہ آک عدد میں لگائے، یعنی ایک سلائی یا دو سلائیاں یا ایک سلائی یا تین یا پانچ، اس طرح۔ من فعل، تو جس نے ایسے کیا، فقد احسن، تو اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ ومن لا، اور جو نہ کر سکے ایسا، فلا حرج، تو کوئی حرج بھی نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، وہ اگر دو سلائیاں لگاتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہ ہے، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح ومن استجمارا، اور جو استنجا کرنا کرے تو فلیوتر، اسے چاہیے استنجا کرتے وقت وطر لے استعمال میں لائے، کم از کم 3، 5، 7 جیسے ذکر ہوا ہے۔ من فعل، جس نے ایسے کیا، فقد احسن، تو اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ ومن لا فلا حرج، اور جو نہ ایسا کرے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ومن اکلا، اور جس نے کھانا کھایا، فما تخلل، تو اس نے اپنے ہاتھ سے خلال کر کے دانتوں میں سے وہ جو ریشے وغیرہ نکال لے، صفائی کی، فلیلفظ، تو وہ اسے پھینک دے، اس کو نہ نگلے، اس کو نہ نیچے اتارے گلے سے، اس کو باہر پھینکے۔ وما لا کا بلسان ہی، اور جو اس نے اپنی زبان سے چبایا یا نکالا یا صفائی کی اپنی زبان کے ذریعے، کیونکہ منہ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے اس کو اکٹھا کرتا ہے، سمیٹتا ہے، اور پھر وہ گلے میں اتارتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں۔ وما لا کا بلسانی فلیبتلع، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے نگل لے، جو زبان کے ساتھ اکٹھا کرے مواد یا ریشے وغیرہ منہ میں، تو وہ اسے نگل جائے۔ من فعل، تو جس نے ایسا کیا، فقد احسن، تو اس نے بہت اچھا کیا۔ ومن لا فلا حرج، اور جو ایسا نہ کر سکا تو اس پر کوئی تنگی یا اس پر کوئی حرج نہیں، ملامت نہیں۔ ومن اتی الغائط، اور جو شخص آئے پیشاب قضائے حاجت کو، فلیستتر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا اس سے بچے، یعنی جہاں تک ہو سکے احتیاط برتے یا اپنا پردہ پوشی کرے، یہ بھی معنی ہے اس کا، فلیستتر، تو وہ اپنے آپ کو چھپائے، ڈھکے، ڈانپے۔ فإن لم یجد، وہ اگر نہ کر سکے ایسے، سوائے اس کے کہ الا ان یجمع کثیبا، وہ کچھ اپنا، کثیب مراد ہے رمل، یا جو ہے اپنا صحرا میں ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کنکر، پتھر کے پتھریلے کنکر، ان کو وہ جمع کرے، اللہ سوائے اس کے کہ ان یجمع، کہ وہ اکٹھا کرے، کنکر وہاں سے میں رمل، یعنی رمل سے یعنی ریت کے جو اپنا کنکریٹ کے کنکر وغیرہ، پتھریلے کنکر وغیرہ وہ اکٹھے کرے۔ فلیستدبر ہو، اور تو ٹیلا سا بنا کر، ڈیری سی بنا کر، وہ اپنے پیچھے اس کو جو ہے اس کی طرف اپنی پیٹھ کر لے۔ مطلب یہ کہ اگر اور کوئی بھی چیز نہیں خلا میں چھپنے کے لیے اپنے آپ کو یا اپنی پیٹھ کو ڈھانپنے کے لیے، تو پھر ایسے کرے کہ وہاں صحرا میں جو ریت وغیرہ یا رمل ہے یا کنکر ہیں، ان کو اکٹھا کر کے تو بنا لے، اس کو اپنا ڈیر سا بنا لے نا، ڈیری لگا لے، تو پھر اس طرف اپنی پیٹھ کر کے تو وہ اپنی چا وغیرہ کر لے۔ فإن الشیطان، بے شک شیطان، یلعب بمقاعد بنی آدم، شیطان کھیلتا ہے آدم کی اولاد کی پیٹھوں کے ساتھ، مقاعد کے ساتھ،
یعنی شیطان کا تو کام ہی ہے نا جو غلط اور گندا اور غلیظ کام ہے وہ کرے، جس میں بنو آدم جو ہے اس کو نقصان ہو۔ تو آپ نے فرمایا من فعل، اس نے ایسے کیا، فقط احسن، تو اس نے تو بہت ہی اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور جو نہ کر سکے ایسا لیکن اس کو پھر دور جانا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے، تو بہرحال کوئی حرج بھی نہیں۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ والدارمی ہو، اس امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث کی سند میں راوی مجہول ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، تو بہرحال صحت کے معیار کو یہ نہیں پہنچتی، لیکن جیسا کہ آداب جو ہیں قضاء حاجت کی ان میں یہ بات جو ہے وہ اگر ایسے ممکن ہو تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو انسان سامنے رکھے تو اچھا ہے، اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے۔ حدیث نقش 353، غسل اور وضو وغیرہ کرنے کی جگہ پر پیشاب کرنے کی ممانعت، کیونکہ یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے دونوں عمل ہیں، غسل اور وضو، تو اگر آدمی وہاں پیشاب کر لے تو وہ پھر وسوسہ پڑ جائے گا اس کو، اور پھر اس وسوسے پر شک و شبے ہوں گے، شکوک و شبہات میں کی گئی جو عبادت ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے آدمی ایسے شکوک و شبہات کی جگہ ہے وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے بعد میں اس کو یقین نہ رہے۔ وان عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ، ہرگز کوئی تم میں سے اپنے حمام میں پیشاب نہ کرے۔ لا یبنی، حمام سے مراد ہے غسل خانہ جہاں غسل کرتا ہے انسان یا وضو کرتا ہے۔ لا یبولن احدکم فی مستحمہ، ہرگز تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، تو پھر اس میں کہ پھر وہ اس میں غسل بھی کرتا ہو، او یتوضأ فیہ، یا اس میں پھر وہ وضو بھی کرتا ہو، تو پہلے پیشاب بھی کر لیا۔ فإن عامۃ الوسواس منہ، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو وسوسے ہیں وہ اسی قسم کے عمل سے جنم لیتے ہیں۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، والترمذی، اور امام ترمذی نے، والنسائی، اور امام نسائی نے، الا انہما لم یذکرا، مگر یہ کہ امام ترمذی اور امام نسائی دونوں نے اپنی روایت کردہ جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ، کہ پھر اس میں غسل بھی کرتا ہو اور یا اس میں وضو بھی کرتا ہو، تو یہ الفاظ ان دونوں نے ذکر نہیں کیے، بقیہ امام ابو داود کی روایت میں یہ ساری حدیث موجود ہے۔ ہاں جی، آگے ہے، یعنی اس حدیث کی سند میں ایک راوی مدلس اور عنان ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس مفہوم میں سنن ابی داود کی صحیح حدیث ہمیں سے مستغنی کر دیتی ہے، تو بہرحال یہ سند کے اعتبار سے تو حدیث صحیح نہیں، کیونکہ اس میں راوی مدلس اور عنان ہے، جبکہ اسی مفہوم کی بالکل اسی طرح سنن ابی داود کی ایک صحیح حدیث جو موجود ہے، اور پھر اس کی موجودگی میں اس کا معاملہ جو ہے وہ مشکل نہیں رہا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ وان عبداللہ بن سرجس، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی جوہر، کہ ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے سوراخ میں، سوراخ میں پیشاب کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند میں قتادہ مدلس اور عنان راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ حدیث اپنے ضعف کے باوجود فوائد سے بہرحال خالی نہیں، تو اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال سوراخ کے اندر پیشاب وغیرہ کرنے سے کسی موذی کیڑے، سانپ یا بچھو وغیرہ کے اچانک نکل آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح جانور خود بھی تکلیف پائے گا، اور بعض اوقات انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اور اسی طرح بعض سوراخوں میں جنات وغیرہ بھی رہا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، یہ اختتامی کلمات کہنے کے لیے میں نے دوبارہ جوائن کیا اس کو، تو آج کا یہ ہمارا
لیسن اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اسے سمجھ کر اس پر ہماری عملی زندگی میں منطبق کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسی طرح جو دیگر اہل اسلام ہیں ان تک ہمیں یہ میسج کنوے کرنے کی منوان توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آج کے سبق کے حوالے سے حسب معمول چند سوالات ہیں، وہ بھی میں پڑھے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، استنجا کے لیے کم از کم کتنے ڈیلے استعمال کرنے ضروری ہیں، اور دوسرا قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے برچی کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ یا حکمت تھی۔ نمبر 3، پیشاب کے لیے زمین کا نرم اور پوشیدہ گوشہ تلاش کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اسی طرح نمبر 4، شریعت میں ہر قسم کی لیز اور ہڈیوں سے استنجا کرنے کی کیوں ممانعت آئی ہے۔ اور نمبر 5، حدیث 351 کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزار کر دینے والے 3 ناپسندیدہ اعمال کا تذکرہ کیجیے۔ اور سوال نمبر 6 اور لاسٹ آخری ہے، سوراخ میں پیشاب کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیسن جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔